فرمایا اگر تکلیف ہو تو پھر سارا دودھ نہ نکالو، کچھ چھوڑ بھی دو، اس کے بچے کے لیے بھی کچھ چھوڑو۔ فرمایا جب اسے ذبح کرنے لگو تو چھری تیز لاؤ، تیز۔ ایک شخص ناکام سی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے اس بیچارے کو؟ فرمایا اس طرح نہ کر، ایک تو چھری تیز کر اور دوسرا اس کی نظروں کے سامنے نہ کر، سائیڈ پہ لے جا اور اس تیز دھار کے ساتھ اسے ذبح کر کے اسے کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم اسے درد ہو۔ ہمارے ہاں عید کے موقع پر کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور ابھی پورا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ فٹافٹ وہ کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اس سے کہیں، میں تو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، میں کہتا ہوں یار تو چند پیسے زیادہ لے لینا، تجھے اگلے گھر جانے کی جلدی ہے، تجھے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی بتاتا جا رہا ہے، لیکن ایسے نہ کر، یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے جان رکھی ہے، اس کا خیال کر۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ باتیں بتلائیں۔ فتاوی عالمگیری میں پڑھ رہا تھا، عجیب فتویٰ لکھا، انہوں نے لکھا جو آدمی جانور کے دودھ دھوئے نا اس کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جانور کے جو تھن ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، تو جس کے ناخن بڑے ہوں گے، اور صاحب فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا سنت ہے، لیکن جس نے جانوروں کا دودھ دھونا ہونا وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے، وہ جلد ناخن کاٹ لے تاکہ جب دودھ دھوئے گا تو جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ جلدی کاٹ لے، اور اس ترتیب سے صحیح کر کے ناخن کاٹے کہ وہ کٹے ہوئے ناخن بھی کہیں جانور کو تکلیف نہ دے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا اپنا اگر ناخن صحیح کٹا نہ ہو تو آپ کے سخت گوشت کو بھی تکلیف دیتا ہے، تو جانور کا تھن تو نرم ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم، پڑھیے درود پاک، سارے پڑھیے صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ہمیں یہ والا درس بھی ارشاد فرمایا، محدثین نے یہ مسئلہ بھی ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کو اذیت پہنچے۔ اگلی بات سنیں، بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، ان سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی پہ، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔
ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی. جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا. پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا. جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا. جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا. یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی. جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے. اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے. یا کتنا ظلم ہے. سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا. نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی. جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں. حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے. اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا. میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے. محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین. سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے. فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے. آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے. معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا. معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا. اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندھے جانور پر نشانہ لگاتا ہے. یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے. 4 پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں. سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا. کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے. صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا. اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ، کوئی جانور پریشان کرے گا. اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا. میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا. کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے. کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا. سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے. کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا. کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا. کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی. کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی. میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا.
1.5 घंटा 2 घंटे میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے. کہتے پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے. دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے. بچہ تو پکڑا ہی, اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا. کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا, اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے, اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے. کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا, اس کی نظروں کے اندر سوال تھا, کچھ مانگ رہی تھی. کہتے میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا, پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا. کہتے اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا, پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی. کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا, دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا. زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا. کہتے میں گھر گیا, عشاء کی نماز پڑھی, باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا. لوگوں میرے نصیب دیکھو, مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا. رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے, میں رونے لگا. گھر مہک اٹھا, پھول کھلنے لگے, خوشبوئیں بکھرنے لگی. کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے, اور کیا خوبصورت جملہ ہے. محبوب فرمانے لگے, او سبکتگین, اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے. اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا. کہتا میں رو پڑا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں, تو بادشاہ کیسے بنوں گا. فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے, عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا. تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے, بڑی پسند آئی ہے. فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا, رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ, بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی, بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ماوراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آئیے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا, اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے, وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ پیار کرنا, جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں, شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے, اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, اسے مارا جا سکتا ہے, اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا, اس پر رحم کھانا, اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے, کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے, یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی, ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی,
शर्म आई मुझे, एहसास ने मुझे परेशान कर दिया। वो कहने लगा हजरत मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, आप तो परेशान हो गए। मैंने कहा यार परेशान इसलिए हुआ हूं कि काफिरों का मुल्क है, कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस कुत्ता उठाने आ गई है, और मुसलमानों के मुल्क में कुत्ता अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी के टायरों के साथ मसला तो जाता है, पर मरे हुए को भी साइड पे कोई नहीं करता। मेरे वतन अजीज में, मेरे मुल्क के अंदर कुत्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो टायरों के साथ ही वो जाएगा। यानी 10 देने वाला MA, BA, BBA, MSc, MPhil, PhD की डिग्री रखने वाला, अब मालदार, गरीब लोग तो नहीं ना गाड़ियां ड्राइव कर रहे होते, मालदार पढ़े लिखे लोग, वो अपने टायरों के साथ उस कुत्ते के ऊपर से गुजरेंगे, लेकिन कुछ छड़ी लेके उसको साइड पे नहीं करेंगे। पर हमारे कोई फलसफे सुने तो हमसे ज्यादा अच्छा बयान ही कोई नहीं कर सकता। हमारी को लबो लहजा देखे तो हमसे ज्यादा अच्छी नसीहत करेगा कोई नहीं। लेकिन उसको एक जगह पे मैंने कहा एक संगी से कि यार जरा थोड़ा रुको, इसको साइड पे कर दो। तो कहने लगे मेन रोड पे कैसे रुकें? तो मैंने कहा हेलमेट गिर जाए तो फटाफट रुक जाते हो, थैला गिर जाए ना कभी सामान वाला तो यूं करके गाड़ियां ब्लॉक कर देते हो, अगरचे वो 150 रुपए का ही माल क्यों ना हो, और कुत्ते की खातर नहीं नीचे उतर सकते। इसको थोड़ा सा हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे रवैये हैं, हमारा मिजाज है, हम इन चीजों को समझते नहीं। अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूं बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूंगा। बानिए लॉर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता है। इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, कि तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता हूं। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे जादू तारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूं। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, उनको अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहां से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद है। पीर साहब की अपनी रिहाइश थी। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते थे, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, मुरीद साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। जब वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। कुत्ता चौंकने लगा, रोने लगा, और जब भागा ना तो लोग कहते हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। फिर पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहायश गाह पे ले गए, फिर अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। जब कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे, कहने लगे मदीने के कुत्ते, नबी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत ना करना कि या रसूलल्लाह ये आते हैं हाजिरी देने और हमें तकलीफ देते हैं, मेरी शिकायत ना करना मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में। मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहां दर्द था, वहां सोच था, वहां प्यार था, वहां मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें, इन्हें कैद ना करें, इन्हें रिहा करें, इन पर वो वाली नजर करें जो मेरे रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें सिखाई है। इन पर ज्यादा बोझ ना डालें। आप तो उस खूबसूरत दीन के मानने वाले हैं जिस दीन के रसूल ने छोटी छोटी चीजों की बाबत समझदारी का मुजाहरा करने का हुक्म दिया। जानवरों ने तो मेरे नबी पाक की गुलामी बड़ी की है। मतलब जानवर हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। हुजूर का एक गधा था जिसको दराज गोश कहा जाता है, इसके लंबे लंबे कान थे तो दराज गोश शरीफ। हुजूर किसी को बुलाने भेजते थे तो सहाबी के दरवाजे पे जाके सर मारा करता था, और सहाबा कहते जब मुंह से देखते तो समझ आता थी नबी पाक ने बुलाया है। हुजूर की एक ऊंटनी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम आवाज देते थे तो बैठ जाती थी, बुलाते थे तो आ जाती थी।
حضور کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، اور جب تک نہیں اٹھی جب تک اس اونٹنی کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ ایک بکری، سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ بکری اٹھتی بھی تھی، آتی جاتی بھی تھی، کبھی کبھی آواز بھی نکالتی تھی، پر جتنی دیر نبی پاک گھر میں رہتے تھے وہ ادب کے ساتھ چپ رہتی تھی، وہ آواز نہیں نکالتی تھی، کوئی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی، مصطفیٰ کریم کا ادب کرتی تھی۔ جانوروں سے حضور نے پیار کیا، جانوروں نے میرے نبی کا ادب کیا۔ غار ثور میں سب سے زیادہ جس کان نے کافروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے، وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے۔ اس نے آ کے جالا، وہیں فوری طور پر آ کے مکڑی نے جالا بنا، اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے، اور جب ابو جہل کہنے لگا نا اندر گھسو، دیکھو اندر جا کے غار کے، تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کل یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ جالا جو تھا یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، یہ انڈے گرے ہوئے ہوتے، پتہ نہیں کب سے کوئی اندر نہیں گیا، تبھی تو یہاں جالا تنا ہوا ہے مکڑی نے، تبھی تو یہاں انڈے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان جانوروں نے امداد کی، انہوں نے مدد کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر جنگ ہو رہی تھی تو گھوڑا تھک گیا۔ اب خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے، گھوڑا تھک گیا، اب دوسری سواری دور تھی، تو جناب خالد بن ولید گھوڑے کی کان میں کہنے لگے اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ اس نے میرا جہاد میں ساتھ ہی نہیں دیا۔ جناب خالد بن ولید کے ساتھ والے کہتے ہیں کیا کان میں آپ نے کہا کہ گھوڑا اتنا بھاگتا تھا کہ پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، وہ سر پٹ دوڑتا تھا، سر پٹ دوڑتا تھا۔ جناب خالد بن ولید نے وہ جنگ جب فتح کی تو لوگوں نے کہا حضور بڑا کمال کیا، فرمانے لگے آدھا میرا ہے آدھا میرے گھوڑے کا ہے، یہ شریک ہے اس جہاد میں برابر کا، اس نے تعاون کیا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی تو شامل حال رہی، انہوں نے تو امداد کری میرے بھائی، اور ہمارے رویے ان کے بارے میں اتنے سخت ہو گئے، اتنے زبردست ہو گئے۔ دیکھو نا، میں اس ملک میں اس وطن کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پہ بنا ہے، اور جہاں گھوڑوں کو اب نچایا جانے لگا ہے۔ اب گھوڑے نچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو سواریوں کا جانور تھا، اس کو نچایا جاتا ہے۔ یہ چودھری ہونے کی علامت، یہ مالدار ہونے کی علامت، یہ سیٹھ کے بچے کی شادی ہو تو گھوڑے نچائے جائیں گے۔ یہ ملنگ تلنگ جو میلے ٹھیلے کرتے ہیں، جب بابے کا عرس لگے گا تو گھوڑا نچایا جائے گا۔ بھی جانور اس لیے ہیں، یہ خرافات ہیں ساری، یہ دین کے مترادف ہیں، ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ یہ سارا ہمارے دین کا نصاب ہے، چونکہ یہ مضمون تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا، اس لیے ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتے، لیکن ان کی ضرورت بڑی سخت ہے، ان کی حاجت ہے، ان مسائل پر ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ پورے باب ہیں کتب حدیث کے اندر۔ میں بھی وہی بات کر سکتا تھا جو پچھلے سال میں نے اس مہینے میں کی تھی۔ ہر مہینے کے عنوانات سمجھ میں آتے ہیں، وہ تیار پڑے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو باتیں نہیں ہیں پتہ ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی آدمی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، اور ممکن ہے وہ کسی کو سمجھانے میں، آگے بتانے میں، فارورڈ کرنے، ویسے بھی اچھی باتیں بھی اب فارورڈ کرنی شروع کریں۔ بات آ گئی ہے تو میں چلو کر دیتا ہوں۔ کوئی ضروری بات ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کا ہی دفاع کرنا ہے اور مخالف کی غیبت ہی ہر وقت کرنی ہے؟ مثلا کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا انقلاب ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم نے حق بات کہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں کریں، لیکن سوشل میڈیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آیا تو تباہی کے لیے تو نہیں نہ آیا۔ یہاں اچھی فوٹو لگا کے، ایک فوٹو ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے، اب تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب آپ جب کسی کے قابو آ گئے تو وہ مطلب آپ سے سب سے پہلے مطالبہ یہ کرے گا کہ ابے کے ساتھ بھی فوٹو لینی ہے، دادا کے ساتھ بھی لینی ہے، ماموں کے ساتھ بھی لینی ہے، چاچا کے ساتھ بھی لینی ہے، بچوں کے ساتھ بھی لینی ہے، ایک دائیں سے لینی ہے، ایک بائیں سے۔ اس کام کے لیے کفر کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے نبی پاک کی حدیثوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے فارورڈ کریں۔ جو ڈچ جانتے ہیں وہ اس زبان میں بات آگے پہنچائیں، جو لوگ جو ہے وہ فارسی سے متعلقہ ہیں وہ ان چیزوں کو آگے، یہ تو آپ کے پاس ایک بڑا مناسب ذریعہ ہے۔ وہاں آپ جو ہے وہ فنی ویڈیو آگے بھیج رہے ہیں، وہاں آپ غلط چیزوں کو آگے پہنچا رہے ہیں، آپ کس کام میں لوگوں کو آگے شریک ہو رہے ہیں؟ اور مطلب کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے فنی مولوی، یعنی مولوی بھی فنی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کام ہوگا۔ اب ہر کام ہم وہ والا لیں گے جس میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ جو ہیں وہ مذاق کریں گے۔ خدا را،
ہم سنجیدہ قوم ہیں, ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. آپ کے سامنے, آپ کے ہاتھ میں دین آیا ہے. اور پھر میں ایک بات بڑی تکلیف سے کہتا ہوں, میں نے کئی دفعہ کی, آج پھر کہتا ہوں, وہ ہالینڈ نے معاذ اللہ حضور کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا نا جی, پھر اس پہ احتجاج ہوا. ہاں نہ تو کرے نا, ہر آدمی نے نا اپنے سوشل میڈیا پیج پہ جگہ دی کہ جی گستاخی ہو رہی ہے جی, نکل آئے گورنمنٹ, یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم نے بھی کیا, کرنا چاہیے, پیغام دینا چاہیے. لیکن وہ خاکے شائع کرنے والے دو لوگ تھے, ایک مواد فراہم کرتا تھا, کیلیڈون اس کا نام تھا, اور ایک یہ تھا جو خاکے بناتا تھا. تو یہ جو خاکے تحقیق کرتا تھا نا, معاذ اللہ اس نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں بھی معاذ اللہ لکھی ہیں. اب وہ بندہ نا یہ 1.5-2 ہفتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اور آپ کے سارے قومی اخبارات نے خبر بریک کی, تمام نے, دنیا میں, ایکسپریس میں, ہر اخبار میں خبر آئی. پڑھی ہے آپ لوگوں نے بھی؟ جنہیں پڑھی ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ اتنے لوگ گواہ ہیں, یہ سب نے پڑھی ہے. مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے گستاخی شائع کی تھی تو شور ہوا تھا, تو کلمہ پڑھا تھا تو اب بھی شور ہونا چاہیے تھا نا, بولیں. لیکن شور تو ہوتا ہے منفی بات کا, مثبت بات کا تو شور ہم کرتے نہیں, یہ تو ہمارے حق میں ہی نہیں. منفی بات کا شور ہے, اور مثبت بات کی طرف ہم آتے, یہ ہمارا مزاج ہے. مثبت بات کا بھی شور کرے میرے بھائی, وہ بھی لینا چاہیے تھا ہمیں اخبارات سے, وہ بھی ہر پیج پر ہونا چاہیے تھا, اس کی بھی فوٹو لگا لینی چاہیے. باقی تو ہم بڑی ایڈٹ کرتے ہیں نا, کسی کو کتا بناتے ہیں, کسی کو کچھ بناتے ہیں, تو اس پر بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے تھی, تاکہ مسلمان اس کا بھی ذکر کرتے, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی. کیا مؤلفۃ القلوب دین کا حصہ نہیں کہ کوئی نیا کلمہ پڑھے تو اسے مال دو تاکہ اس کا دل مضبوط ہو؟ تو کلمہ پڑھا تھا تو چاہیے تھا نا کہ ہم اس کے دل کو مضبوط کرتے. ہم یہ پیغام آگے کرتے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. وہ کہتے ہیں میں تو حضور کے مخالف تحقیق کرنے نکلا تھا, پر ان کو پڑھتے پڑھتے ان کا غلام بن گیا, اور اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے, باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ میں اپنے پچھلے رویے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں, نبی پاک کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں, مسلمانوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے. لیکن جو کہ بات تھی مثبت, بات تھی خوشخبری والی, اور ہم دیتے ہیں مایوسی والی خبر. ہم بریک وہ خبر کرتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتی. ٹینشن. میں ابھی حیدرآباد میں تھا, پولیس والا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا, ہم اپنی گاڑی میں تھے, ایک ایڈریس پوچھنا تھا, رستہ پوچھنا تھا. مطلب عام ایک جگہ پہ عام آدمی سے ہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایڈریس پوچھا تھا, تو اس نے کہا تھا اتر کے آئیں. آپ نے پوچھنا نا تو اتر کے آئیں. تو ٹھیک بات کی, ہمیں غصہ نہیں آیا. میں نے اس سے پولیس والے سے السلام علیکم کے بعد کا ایڈریس پوچھنا, تو وہ گاڑی سے اتر کے آیا, اس نے ہم سے سلام لی, اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ بتایا. کام تو ہمارا تھا نا, وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. میرے بھائی آپ مثبت باتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا پاکستان میں سارا دن غلط کام ہی ہوتے ہیں, صحیح کام ہوتا ہی کوئی نہیں؟ وہ صحیح کام کو ڈسکس کون کرے گا؟ خیر والی بات کون بیان کرے گا؟ اچھائی کا ذکر کون کرے گا؟ محبت کی بات کون کرے گا؟ میرے ایک مفتی صاحب ہیں, دوست ہیں, پیار والے, انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ختم ہے, ٹائم چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میری نا ریکارڈنگ ہے, اس دن ٹی وی پر ایک پروگرام میں نے ریکارڈ کر کے دینا ہے. اب سوچے دو ہے نا, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا تسی امیر ہو گئے ہو, یہ بھی بات ہو سکتی تھی نا. لیکن مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ختم 20 لوگوں تک پیغام جائے گا, اور جب وہ آپ ریکارڈنگ کریں گے تو ہماری جماعت کی ترجمانی لاکھوں لوگوں تک جائے گی. تو ہم جو چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے, ہم ختم شریف پڑھ لیں گے, آپ مہربانی کریں وہ کام آپ کریں, یہ خیر کی بات ہے نا. لیکن مثبت باتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی. انہوں نے کہا بڑا کام کریں, کوئی حرج نہیں, یہ تو کام چلتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, یہ ہو جائے. مثبت کام پر اپنی توجہ کریں, جانور کے ساتھ پیار کریں, اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کریں, اچھا رویہ اختیار کریں. سنیں, بات ختم کرتا ہوں, ایک بات یاد آ گئی بڑی مزیدار. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو مصر کے شہروں میں ایک شہر ملے گا جس کا نام ہے فسطاط. فا سین توئیں, تا کہتے ہیں ہم اس کو عربی میں, تا ہے آگے الف ہے, یہ کٹھا ہے, اور آگے پھر تا ہے. فسطاط یہ شہر ہے ایک مصر کا. فسطاط کا معنی ہے گھونسلہ. یہ شہر کب بنا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جہاد کرنے آئے. اس جگہ جہاں آج وہ بہت خوبصورت اور بڑا شہر قائم ہے, وہاں انہوں نے خیمے لگائے, اور چونکہ جنگ کرنی تھی 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے, ممکن تھا جنگ جاری رہے, تو خیمے لگائے, پڑاؤ کیا, ٹھہرے. جنگ ہوتی رہی, ہفتے سوا کے بعد جنگ ختم ہو گئی. حضرت عمر بن عاص نے فرمایا خیمے اکھاڑو بھائی چلے. سب لوگ اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے. حضرت عاص کہتے ہیں میں نے ایک طرف سے جب خیمہ اپنا اتارا نا, ایک طرف سے, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر لوگوں نے بانس لگائے ہوتے ہیں,
लकड़ी के बड़े बड़े छड़ियां खड़ी की होती हैं, तो कहते हैं एक तरफ की छड़ी जब मैंने उतारी ना तो ऊपर मुझे कबूतरी नजर आई और उसके अंडे नजर आए, तो मैंने फटाफट दोबारा लगा दिया। अब मैं सोचने लग गया यहां क्या करूं, इसको कैसे उतारूं, ये तो अंडे तो टूट जाएंगे, गिर जाएगी, और ये तो बड़ा वफादार जानवर है, ये तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला है। हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने थोड़ी देर के बाद ही फैसला कर लिया कि नहीं भाई इसको छेड़ना ही नहीं, इसको लगा रहने दो। कहते हैं जब मैं जाने लगा तो मैंने एक दो सिपाही से कहा कि अभी हम यहाँ रहेंगे तो सही ना, तो यहाँ ऐसा ना हो कोई और उखेड़ के ले जाए, 2-1 दिन तुम नहीं ठहर जाते यहाँ। कहते हैं वो लोग ठहर गए। फिर जब इलाकों पे कब्जा हुआ तो हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं कि सारे इलाके फतह हो गए पर मुझे ना कबूतरी और कबूतरी के अंडों का ख्याल नहीं जाता था। तो मैंने कहा कि आबादी अगर ज्यादा हो गई है तो एक नया शहर ना बात कर लें। लोगों ने कहा कर लो। तो फरमाते हैं मैंने वो चूंकि जगह फतह हो गई थी, मुसलमानों की थी, तो कुछ लोगों को फ्री प्लाट दिए, वहां से उन्होंने घर बनाए। फिर वो इतने खूबसूरत घर बने कि लोग वहां आके बसने लगे। मैंने कहा भी ये इतनी जगह तुमने छोड़ देनी है जहां कबूतरी का बसेरा है, ये जगह छोड़ देनी है। एक कबूतरी ने अंडे दिए थे, आज फुस्ताद नाम का पूरा शहर मौजूद है, पूरा शहर आबाद हो गया। अंडे नहीं तोड़े, कबूतरी नहीं उड़ाई, और एक शहर नया आबाद कर दिया है। हमारे यहां ना लोग रास्ता नहीं देते, गली बंद कर देते, रास्ता नहीं देते, गली बंद कर देते। मस्जिद के मेहराब इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत आजरा है, औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है, मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, आजरा से निकाह कर लो। नाबे आजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने, कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा। हम ये मेन रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं।
جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا. وہاں حضرت سیدنا حاجرہ کو بٹھایا, کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں, وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب حاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے, بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی, عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا, جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا, پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے, یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے, بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں, تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی, بولیے, ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے, کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی, دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی
اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے۔ وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ، قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقویٰ جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات،
दिल की नीयतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फलसफा बयान कर दिया कि ना वहाँ खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहाँ तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज़ ने वहाँ जाना है उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फ़लसफ़ा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। हमारे यहाँ कुर्बानी के साथ जिस तरह जानवर मुंसलिक है ना, कि कुर्बानी में जानवर होना बड़ा ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए पैसे होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के इस सारे सीज़न के अंदर कसाई का भी बड़ा रोल है, उसका भी एक बड़ा किरदार है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल पर्सनैलिटी है इन दिनों में। और पहले से बड़े सारे मामलात हैं और उस दिन कसाइयों के जो मामलात हैं उनकी जो भाग दौड़ है वो भी एक पूरी दास्तान है। चूँकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाना होता है और जहाँ वो बैठे होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से जानवर ज़िबा हो जाए, जल्दी से गोश्त बन जाए। और जिस जगह उन्होंने बाद में जाना होता है उनके भी 15-15 फ़ोन आ चुके होते हैं। तो वो जो ख़ास इस्लाम हुक्म देता है इस मौके पर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख़ास नसीहतें और हुजूर ने जो ख़ास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फ़लसफ़े को समझें कि कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासित्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फ़र्ज किया है हर चीज़ पर, मालिक ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज़ करो और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुँचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज़ हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज़ कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज़ कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे 2 मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ़ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज़ करें, जानवर को आराम